اور اس وقت پاکستان میں کوئی 15,000 کے قریب ہمارے فارمز ہیں آل اوور دا کنٹریز، اور پاکستان میں جو چیپسٹ پروٹین ہے اس کی پروڈکشن کے لیے، اس کی اویلیبلٹی کے لیے پولٹری انڈسٹری اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ایٹ پریزنٹ سویابین ہے، اس وقت سویابین کے 3 بڑے شعبے ہیں جن میں بہتری کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان شعبوں میں سے ایک موافقت کی صلاحیت ہے۔ سویابین ایک مخصوص ماحول میں پیدا ہونے والی فصل ہے، اس لیے ہری پور سائڈ سے لے کے آپ اوپر جو ہے تو بٹگرام تک چلے جائیں اور اس سائڈ سے اوگی والی سائڈ تک چلے جائیں، یہ جتنے کا جتنا سارے کا سارا بیلٹ ہے یہ بہت ہی سوٹیبل ہے کیوی گروتھ کے لیے، ٹرین کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوکل فارمرز کو ٹرین کر سکیں تاکہ وہ اپنے طور پہ اپنی ارننگ کا ذریعہ بنا سکیں اور پلانٹ پروڈیوس کر کے اس کو لوکلی جو ہے تو لوگوں کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر سکیں وہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید، میں ہوں نسرین۔ گزشتہ دسمبر سے پاکستان میں چکن کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کچھ علاقوں میں چکن کی قیمت 650 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ تاجروں اور پولٹری فارمرز نے خبردار کیا کہ سستا چکن ماضی کی بات ہے۔ کیا مستقبل قریب میں چکن کی قیمت گائے کے گوشت کی قیمت سے تجاوز کر جائے گی؟ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پولٹری سے تقریباً میرا تعلق جو ہے 15 سال سے، لیکن یہ والا جو معاملہ میں نے پہلے نہیں دیکھا، یہ اس دفعہ جو مہنگائی ہے یہ تو ریکارڈ ہی توڑ گئی ہے نا ساری۔ تو پہلے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن اس طرح کا نہیں ہوا ابھی تک۔ مہنگائی کی وجہ سے عوام کے پاس پیسہ بھی اتنا نہیں ہے جو افورڈ کر سکیں چکن۔ اب 600 روپے کلو چکن ہے یہاں پہ، تو غریب عوام کیسے کھائے گی؟ سر مال روکنے کی وجہ سے، فیڈ روکنے کی وجہ سے پیچھے مال نہیں رک رہا ہے، بک رہا ہے، بڑے مسئلے ہیں۔ تھوڑا سا مسئلہ ہو تو بندہ بات کرے۔ آج 660 روپے کلو ہے چکن، لیکن میں نے کئی مہنگائی مارچ نہیں دیکھا کہ انہوں نے پھر سے نکالا ہو اور یہ رونا روئے کہ ہم نے مہنگائی کم کروانی ہے۔ بنیادی طور پر پولٹری کی صنعت پاکستان کی دوسری بڑی صنعت ہے۔ یہ تقریباً 12-12.5 ارب امریکی ڈالر کی صنعت ہے۔ اور اس وقت پاکستان میں کوئی 15,000 کے قریب ہمارے فارمز ہیں آل اوور دا کنٹریز، اور پاکستان میں جو چیپسٹ پروٹین ہے اس کی پروڈکشن کے لیے، اس کی اویلیبلٹی کے لیے پولٹری انڈسٹری اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر آف ریسرچ کمرشلائزیشن گجرات یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر عادل رشید صاحب۔ جی جناب، کیا یہ حقیقت ہے کہ چکن کا گوشت جلد ہی گائے کے گوشت جیسا مہنگا ہوگا؟ اس کی اتنی بلند قیمت کی کیا وجہ ہے اور فیڈ بحران کی کیا صورتحال ہے؟ پاکستان میں جو چکن کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس کی کچھ وجوہات جو ہیں وہ بالکل درست ہیں، اور ماہرین جو ہیں اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ایسا ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ وجوہات جو ہیں وہ آرٹیفیشل بھی ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان میں جو چکن کے لیے جو فیڈ تیار ہوتی ہے وہ ایک بہت اس میں بہت سارے لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے، اور وہ بہت زیادہ تعداد میں فیڈ مینوفیکچرنگ ہے۔ اس کے لیے کچھ را مٹیریل جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے جو کہ پاکستان میں نہیں بنایا جا سکتا۔ فیڈ کے بہت سارے اجزاء ہیں، ان اجزاء میں سے سویابین ایک اجزاء ہے جو کہ ہم فیڈ میں، یہ اس وقت جو ہماری فیڈ بنتی ہے یہ کارن سویا فیڈ بنتی ہے۔ اس میں کوئی 33%، 32% ہم سویابین یوز کرتے ہیں، اور کوئی 50% کے قریب ہم کارن یوز کرتے ہیں، اور باقی جو ہے ہم امائنو ایسڈ، منرلز اور باقی جو انزائمز وغیرہ ہیں وہ یوز کرتے ہیں۔ تو سویابین جو ہے وہ ہم ایز اے ویجیٹیبل پروٹین اس کو یوز کرتے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے یہ ایز اے سویابین میل امپورٹ ہوتی تھی، اب یہ سویابین سیڈ منگواتے ہیں۔ اس کا جو آئل ہے وہ آئل انڈسٹری کو جو ہم ہیومن یوز کے لیے یوز ہوتا ہے،
اور اس کا جو میل ہے وہ ہم فیڈ میں یوز کرتے ہیں۔ سویابین پولٹری فیڈ کے اہم ذرائع میں سے ایک ہے۔ پاکستان کو پہلی بار سویابین کے اتنے بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ بندرگاہوں پر درآمدی جہازوں کو روک دیا گیا ہے۔ اس سے مارکیٹ میں سویابین میل کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ بہت ساری امپورٹ آئٹمز ہماری پورٹس پہ بندرگاہ پہ موجود ہیں جو کہ امپورٹ نہیں ہو رہی، اور اس سے بہت ساری قیمتی چیزوں کا پاکستان میں فقدان ہے جن کی روزمرہ ضروریات ہیں، اور اس میں چکن کے تیار کرنے کے لیے جو انگریڈینٹس ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ایک یہ وجہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ وہ مٹیریل اویلیبل نہیں ہے تو چکن جو ہے وہ فیڈ جو ہے اس کی پرائس بہت بڑھ گئی ہے، تو ظاہر ہے جو فارمرز ہیں جب وہ اتنی مہنگی فیڈ خریدیں گے تو مارکیٹ میں وہ چکن سستا تو نہیں دیں گے۔ رائٹ نو بھی اس وقت انڈسٹری بالکل تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی تھی، پرائسز جو ہیں وہ بہت تیزی سے اوپر جا رہی تھی انڈے کی اور مرغی کی۔ اب یہ کل ایک ڈیسیژن ہوا، ہوپ فلی جب یہ جہاز ریلیز ہو جائیں گے، مال مارکیٹ میں آ جائے گا تو پرائسز میں چیزوں میں بھی بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ پرائسز ابھی دوبارہ سے بڑھیں گی، پرائسز اس کی جو ہے چکن کی بڑھیں گی کیونکہ جو ایک اس کی جو چین تھی وہ ٹوٹ گئی ہے۔ دوبارہ سے یہ مال آئے گا، دوبارہ جب ایکسٹریکشن پلانٹس میں آئے گا، میل بنے گا، پہنچنے تک اس کے 15 دن مزید لگیں گے۔ اللہ کرے یہ سموتھلی 15 دن میں فیڈ ملوں تک پہنچ جائے اور فیڈ ملوں سے فارمرز تک پہنچ جائے، اور مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے وہ جیسے نارمل تھی ہو جائے، لیکن اس میں اتنی جلدی یہ نارمل ہوگی نہیں کیونکہ یہ لائف سٹاک ہے۔ چکن فیڈ یعنی مرغیوں کی خوراک کی پیداوار میں خاصی کمی آئی ہے۔ مرغیاں کافی بڑی تعداد میں پالی جاتی ہیں اور مرغی کے کاروبار سے منسلک افراد مرغیوں کو فیڈ دینا بند نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ایسا ہوا تو بڑی تعداد میں مرغیاں مر سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت نے چکن ایسوسی ایشن، جو فارمر ایسوسی ایشن ہے لائف سٹاک کے، خاص طور پہ جو چکن کو ڈیل کرتے ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ عوام کی ضروریات کے مطابق آپ چکن کو پورا کریں، چکن کی پیداوار کو اور اس کی سپلائی کو مینٹین کریں، لیکن انہوں نے اس چیز کے لیے حکومت سے درخواست کی ہے کہ آپ پھر ہمیں فیڈ کی سپلائی بلا تعطل جاری رکھنے کا ہمیں انشور کریں، جو کہ جس کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے، اور امید ہے کہ اس مہینے میں ہی اس کے لیے کوئی باضابطہ لائحہ عمل تیار کر لیا جائے گا تاکہ آگے مارچ اور اپریل میں، فیبروری اور مارچ کے اندر چکن کی فیڈ جو ہے وہ اتنی ہی پروڈیوس ہو جتنی کہ پاکستان میں درکار ہے۔ As you know, there is issue of گلوبل وارمنگ، موسمیاتی تبدیلی یا موسمی نوعیت کے مسئلے کی موجودگی میں ہمیں ان اقسام کو تیار کرنا ہوگا جو ایبیوٹک سٹریس کی صورتحال میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، جیسا کہ ہیٹ سٹریس، ڈراؤٹ سٹریس اور سلینٹی سٹریس۔ لہٰذا ہماری توجہ کا مرکز موسمیاتی سویابین کی اقسام کو تیار کرنا ہوگا، اور میں نے حال ہی میں چین کی نانجنگ ایگریکلچر یونیورسٹی سے سویابین میں پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کی ہے۔ لہٰذا میں نے سویابین کے جرمینیشن کے مسئلے، گرمی کے دباؤ کے مسئلے اور ڈراؤٹ سٹریس سے متعلقہ مسائل کے حوالے سے کافی کام کیا ہے، اور ہماری لیب کا دوسرا بڑا مقصد سپیڈ بریڈنگ ہے، جیسا کہ ہم سویابین کی فصل اگانے کی مدت کو کم کر سکتے ہیں۔ ایک سال میں ہم 5 فصلیں پیدا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں سویابین کی کاشت کا تناسب زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کی طلب بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے فیصل آباد زرعی یونیورسٹی کی سویابین لیبارٹری میں محققین بیج اور کاشتکاری کی تحقیق میں کامیابی کے حصول کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ اور وہ بندہ کوئی گرو کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ لائن گرو کرے۔ I am Dr. Zahir Ahmed, in charge soybean lab at Center for Advanced. میرا نام ڈاکٹر ظہیر احمد ہے۔ میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں سویابین لیب اینڈ سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈیز ان ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیکیورٹی میں بطور انچارج اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ یہ لیب پاکستان میں سویابین کو بطور نئی فصل کے متعارف کرانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ میری ٹیم میں 31 افراد شامل ہیں جو سویابین کی بریڈنگ یعنی افزائش کے مختلف پہلوؤں
मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और मुख्तलिफ हवालों से सोयाबीन के मयार की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा से सोयाबीन दरामद करने वाला मुल्क रहा है और सोयाबीन की दरामद का हुजम साल ब साल बढ़ता जा रहा है, जिसने बहुत ज्यादा ज़र मुबादला हासिल किया है। पाकिस्तान ने सोयाबीन की काश्त को फ़रोग क्यों नहीं दिया? डॉक्टर ज़हीर अहमद अपनी तहकीक में मुसलसल जवाबात तलाश कर रहे हैं। दर हकीकत पाकिस्तान ने 1960 की दहाई के अवाइल में सोयाबीन की काश्त की कोशिश शुरू की, लेकिन कुदरती हालात, खास तौर पर सोयाबीन और गंदम के दरमियान तनाज़े की वजह से बहुत कम असर हुआ। At present, soybean has इस वक्त सोयाबीन के 3 बड़े शोबे हैं जिनमें बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है। उन शोबों में से एक मुवाफ़क़त की सलाहियत है। सोयाबीन एक मखसूस माहौल में पैदा होने वाली फसल है। हम उन लाइनों को तैयार कर रहे हैं जिनमें मुवाफ़क़त की ज़्यादा सलाहियत पाई जाती हो और मुख्तलिफ़ किस्म के आबो हवा के हामिल इलाके के लिए भी मौजू हो। दूसरा शोबा हीट स्ट्रेस यानी फसल को गर्मी बर्दाश्त करने के काबिल बनाना है। चूँकि पाकिस्तान के बड़े इलाके या बड़ा मौसम जहाँ सोयाबीन को उगाया जाना चाहिए वो गर्मी का मौसम है, या हम कह सकते हैं कि खरीफ का मौसम है कि जब दर्जा हरारत वाकई ज़्यादा होता है। इसलिए हमारी तवज्जो सोयाबीन की ऐसी लाइनों को तैयार करना है जो गर्मी के खिलाफ मुज़ाहिम हों। and the most important is its suitability to तीसरा और सबसे अहम शोबा सोयाबीन का खुराक तैयार करने वाली मुख्तलिफ सनतों के लिए मौजू होना है जो खालिस्तन इसकी ग़िज़ाई अहमियत पर मबनी है। लिहाजा हमारी तवज्जो उन लाइनों को तैयार करना है जो ग़िज़ाइयत के एतबार से उन लाइनों से बेहतर हों जो इस वक्त दस्तयाब हैं। मिसाल के तौर पर इनमें प्रोटीन और तेल की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए, और फिर ये कि प्रोटीन और तेल की कॉम्पोजिशन वाकई अच्छी होनी चाहिए। लिहाजा ये वो 3 बड़े शोबे हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं, और हमारे पास तकरीबन 1500 सोयाबीन लाइनें हैं जिन्हें हमने USDA यानी अमरीकी महकमा ज़राअत के ज़रिए मुख्तलिफ ज़राए से जमा किया है। हमने पाकिस्तान में कई तरह के माहौल में इन लाइनों का तजर्बा किया और कई बरसों के बाद अब हम इस पोजीशन में हैं कि हमारे पास तकरीबन 300 लाइनें हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में काश्त करने के लिए मौजू हैं। पाकिस्तान की तरफ से दरामद की जाने वाली ज़्यादातर गैर मुल्की सोयाबीन की इकसाम मुतदिल इलाकों से है और इनमें जिन्याती तौर पर तब्दीली की गई है, इसलिए इन्हें पाकिस्तान में नहीं लगाया जा सकता और न ही जिंदा रखा जा सकता है। लिहाजा डॉक्टर ज़हीर अहमद की टीम ने मुकामी इकसाम तैयार करते वक्त मुआफ़क़त को अव्वलीन तरजीह दी। अडेप्टेबिलिटी पे काम करने का मकसद ये है कि कोई भी क्रॉप अगर आप किसी नए एरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक इनरिच्ड किस्म का जर्म प्लाज्म होना चाहिए जो कि पाकिस्तान में पहले लैग कर रहा था। आपके पास कमर्शियल वैरायटीज़ नहीं थी। दूसरी बात ये होती है कि आपके पास डिफरेंट लोकेशंस पे उनका डाटा होना चाहिए कि वो एक ही जीनोटाइप डिफरेंट लोकेशंस पे कैसा परफॉर्म कर रही है। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको जो ओवरऑल पाकिस्तान या पंजाब के अंदर जो अच्छी जीनोटाइप्स हैं वो भी मिल जाएंगी और आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सी लोकेशन जो है वो हमें ज़्यादा यील्ड दे सकती है। तो हम एरियाज़ जो हैं वो जोनिंग कर सकते हैं, पंजाब की भी इसी तरह पूरे पाकिस्तान की भी। अभी तक जो है हमने डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर सोयाबीन की डिफरेंट लाइंस को मैंने अपने एज अ पार्ट ऑफ PhD रिसर्च सो किया है, ग्रो किया है, कल्टिवेट उनको किया है और उनकी डाटा कलेक्शन की है। उसकी बेस के ऊपर अराउंड 200+ जीनोटाइप्स जो हैं वो मैंने सिलेक्ट की हुई हैं जो कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है पंजाब के डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, जिसमें फैसलाबाद है, हाफजाबाद है, ओकाड़ा, साहिवाल और इसके अलावा दीपालपुर, चकवाल वाला एरिया, मुल्तान का कुछ एरिया है जहाँ पे जिनको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है। I am Dr. Muqaddas Salim. I have recently joined University. मेरा नाम डॉक्टर मुक़द्दस सलीम है। मैंने हाल ही में ज़र यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को ज्वाइन किया है। मैं सोयाबीन की ब्रीडिंग में ख़ास महारत रखती हूँ, बिलखसूस सोयाबीन की ऐसी किस्म जो मौसमी शिद्दत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत रखती हो। ग्लोबल वार्मिंग, मौसमियाती तब्दीली या मौसमी नौयत के मसले की मौजूदगी में हमें इन इक़साम को तैयार करना होगा जो एबियोटिक स्ट्रेस की सूरत हाल में बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा करती हैं, जैसा कि हीट स्ट्रेस, ड्राउट स्ट्रेस और सैलिनिटी स्ट्रेस। लिहाजा हमारी तवज्जो का मरकज़ मौसमियाती शिद्दत के ख़िलाफ़ मज़ाहिम सोयाबीन की इक़साम को तैयार करना है। और मैंने हाल ही में चीन की नानजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से सोयाबीन में PhD की डिग्री मुकम्मल की है। लिहाजा मैंने सोयाबीन के जर्मिनेशन के मसले, गर्मी के दबाव के मसले और ड्राउट स्ट्रेस से मुतल्लिका मसाइल के हवाले से काफ़ी काम किया है। और हमारी लैब का दूसरा बड़ा मकसद स्पीड ब्रीडिंग है, जैसा कि हम सोयाबीन की फसल उगाने की मुद्दत को कम कर सकते हैं। एक साल में हम 5 फसलें पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में सोयाबीन की पैदावार की ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बारे में
बात करते हुए डॉक्टर जहीर अहमद की टीम ने मकई सोयाबीन की पट्टी इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी पर रोशनी डाली, जो कि चीन की एक आला पैदावार वाली टेक्नोलॉजी है, जिसे सिचुआन ज़रे यूनिवर्सिटी के पोस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली रजा ने मुतारफ कराया था। डॉक्टर अली फ्रॉम लिहाजा उसकी तवज्जो टेक्नोलॉजी तैयार करने पर है, सोयाबीन इंटरक्रॉपिंग के लिए मखसूस टेक्नोलॉजी को तैयार करना। और मेरी लैब सिचुआन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अली और उसकी पेरेंट लैब के साथ मिलकर काम कर रही है। हम सोयाबीन लाइनें तैयार करने में दिलचस्पी रखते हैं जो इंटरक्रॉपिंग के लिए मखसूस हैं, लिहाजा हम मुख्तलिफ मराहिल और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ में चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लिहाजा हमारी तवज्जो का मरकज़ सोयाबीन की मखसूस लाइनों को तैयार करना है और डॉक्टर अली मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ की मदद से उन लाइनों की टेस्टिंग पर काम कर रहे हैं। चीन की मकई सोयाबीन की पट्टी इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मौजूदा मकई के पौधे लगाने वाले इलाके में सोयाबीन लगाना न सिर्फ नाइट्रोजन खाद की मिकदार को कम कर सकता है, क्योंकि सोयाबीन नाइट्रोजन को ठीक कर सकता है, बल्कि मकई को सोयाबीन को साया देने और ठंडा करने के लिए भी इस्तेमाल करता है। डॉक्टर जहीर अहमद के मुताबिक ये नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ज़रूरी शोबे में खुशकुन तब्दीलियां ला रही है। जो आजकल जो है ना, वो फार्मर्स को हम जब कहते हैं कि सोयाबीन ग्रो करें तो वो उसका बेनिफिट पूछता है, तो हम उस ये सजेशन दे सकते हैं कि आप मेज़ और सोयाबीन इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। और जो सोयाबीन की इंटरक्रॉपिंग है उसके लिए हमें जो इरेक्ट टाइप्स होती हैं, जो सीधी, जिनका फैलाव ज़्यादा ना हो, वो वाली हमें वैराइटीज़ चाहिए होती हैं। और हमारी लैब इस चीज़ पे वर्क कर रही है और इन रिसेंट ईयर्स हम लोग वैरायटी डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। जो चाइना में है, वो जो मेन डिफरेंस नज़र आया वो एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में थोड़ा फाइनेंशियल इशू भी है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल इंटरक्रॉपिंग के लिए हमें प्रॉपर एक मशीनरी चाहिए होती है, वो अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। दूसरा ये कि जो एडवांस रिसर्च है वो भी अभी लैक है, लेकिन ये सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इस चीज़ पे काम कर रहा है। हम उस जो न्यू टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल क्रिस्पर है, जिवास है, मैपिंग है, उसके थ्रू हम जो डिज़ायरेबल ट्रेड्स हैं ना प्लांट्स के अंदर, वो इंक्लूड कर रहे हैं। अपनी अल्लाह ग़िज़ायत के लिए मशहूर कीवी फ्रूट पाकिस्तान में दिन ब दिन मकबूल हो रहा है, जबकि इसकी मकामी पैदावार मांग के मुकाबले में बहुत कम है। नेशनल टी एंड हाई वैल्यू क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट शिकियारी कीवी प्लांट पर तहकीक कर रहा है और कीवी की मकामी पैदावार की हौसला अफजाई कर रहा है। आज हमने इस इंस्टीट्यूट के साइंटिफिक ऑफिसर जनाब नवीद अहमद को पाकिस्तान में कीवी की तरक्की की सूरत हाल पर ख्यालात का इजहार करने के लिए मदऊ किया है। मेरा नाम है नवीद अहमद, मैं यहाँ पे एज अ साइंटिफिक ऑफिसर 2015 से ऑनवर्ड काम कर रहा हूँ। यहाँ पे डाइवर्स किस्म की जो है तो रिसर्च एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। शनक्यारी का नेशनल टी एंड हाई वैल्यू क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट पहले नेशनल टी रिसर्च स्टेशन था। इसने सिर्फ चाय की तहकीक पर तवज्जो दी। वक्त गुजरने के साथ साथ मुकामी लोगों की शदीद मांग की वजह से इसे NTHRI शनक्यारी में तब्दील कर दिया गया है। ये एरिया जितना भी है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। 2013 से ऑनवर्ड इस इदारे के अंदर टी के साथ साथ हम यहाँ पे हाई वैल्यू क्रॉप्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास ओलिव का क्रॉप्स है, कीवी फ्रूट है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ स्टोन फ्रूट और पॉम फ्रूट के दरख्त हैं, जिनके ऊपर हम जिनकी प्रोडक्शन करते हैं और सर्टिफाइड प्लांट्स हम फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट के अप्रूव रेट्स पे। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे वेजिटेबल्स के ऊपर भी काम हो रहा है। हम वो जितनी भी हमारे पास वैरायटीज़ हैं जो हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, क्या है कि वो उनको हम किसी फार्मर्स को रिकमेंड कर सकें ताकि वो इजीली ग्रो कर सकें। इनिशली सर जब हमने कीवी फ्रूट को स्टार्ट किया था, उस वक्त हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ जस्ट एक वैरायटी थी जो एवर्ड के नाम से जानी जाती है। उस वक्त हमारा सिर्फ़ और सिर्फ फोकस इस चीज़ पे था कि आए कि प्लांट की ससेप्टेबिलिटी, प्लांट की एडाप्टेबिलिटी है भी कि नहीं है। इस वजह से सबसे पहले हमने सिर्फ़ और सिर्फ उसकी सिंगल वैरायटी को चेक किया कि आए कि एवर्ड वैरायटी हमारे एरिया में कहाँ पे बेस्ट परफॉर्म करेगी। कीवी की पहली किस्म नेपाल से हेवर्ड दरियामद की जाती है। बाद में इसकी कारकर्दगी को देखते हुए NHTRI ने चीन से 7 मजीद इकसाम दरामद की, जहाँ से कीवी पैदा हुआ था। ये मुख्तलिफ वैरायटीज़ जो
ہم نے امپورٹ کیے. پھر ہم نے ان کے مختلف ٹرائلز شروع کیے, مختلف لوکیشنل ٹرائلز کیے, انسٹیٹیوٹ لیول پہ ٹرائلز کیے. کیا ہے کہ ہر ایک ویرائٹیز کی اپنی اپنی اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں. کسی کا فروٹ اچھا ہوتا ہے, کسی کی ویجیٹیٹو گروتھ اچھی ہوتی ہے, کسی کی پروڈکٹیو گروتھ اچھی ہوتی ہے. اس سب اسٹیپ سے ہم نے ساری ویرائٹیز کو جو ہے تو وہ موو آن کیا. پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس بیسٹ پرفارمنگ ویرائٹیز تھی, جس میں ایک ہمارے پاس برونو ہے, ایک ہیورڈ ہے, ایک ہارٹ 16 ہے, ایک ہونگ یانگ ہے. پھر اس کو ہم نے مزید ملٹیپلائی کیا اور تقریباً انسٹیٹیوٹ لیول پہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس 100 سے 120 پلانٹس اس وقت مدر بلاک آرچڈ کے طور پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. اور تقریباً ہم ود ان اے ایئر جو ہے تو کم از کم نہیں ہے 5 to 10,000 پلانٹس پروڈیوس کرتے ہیں, جو کہ ہم فارمرز کمیونٹی کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو اپنے پاس لگا سکے. بیسیکلی جو کیوی پلانٹس ہیں یہ ہوتا ہے اس طرح ہے کہ جس وقت ہم اس کو سوئنگ کرتے ہیں اس کے بعد تقریباً یہ 3 سال تک جو ہے تو اپنی گروتھ کنٹینیو رکھتے ہیں. 3 سال کے اندر یہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں. چوتھے سال جا کے ان کی فروٹنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. چوتھے سال جب یہ فروٹ اسٹارٹ کرتے ہیں تو بتدریج کم ہوتے ہیں, لیکن نیکسٹ ایئر 5th ایئر میں جا کے یہ بمپر اپنے فروٹنگ پہ چلے جاتے ہیں. کیوی کے پودوں کو 600 سے 800 ٹھنڈے گھنٹے اور 1000 ملی میٹر سے زیادہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے. مزید یہ کہ وہ جگہیں جہاں مٹی کا پی ایچ 4.5 سے 6.5 کے درمیان ہے اور درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہے, پاکستان میں ایسے وسیع علاقے ہیں جو کیوی کی کاشت کے لیے موزوں ہیں. سر جہاں تک یہ علاقوں کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں مطلب ٹیمپریٹ سیزن میں جتنے بھی ہمارے پاس علاقے آتے ہیں اس میں اگر آپ علی پور سے اسٹارٹ کریں, علی پور سے لے کے ایبٹ آباد, مانسیرا کے بعد بٹگرام کے بعد یہ بفا, یہ پکھل والی جتنی بھی ویلی ہے, یہ سارے کے سارے یہاں پہ ہم نے ٹرائلز کر چکے ہیں. ان کی لوکیشنل ٹرائلز ہم نے کر چکی ہے. یہاں پہ بہت اچھی فروٹنگ آ رہی ہے. یہ جتنا ایریا ہے یہاں پہ فروٹنگ اچھی آ رہی ہے. اسلام آباد والی سائڈ پہ بھی اس کی فروٹنگ آتی ہے لیکن فروٹ کم ہوتے ہیں, چونکہ وہاں پہ جو یہاں تک ہمیں وہ فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ وہاں پہ چلنگ ریکوائرمنٹ اس کی کمپلیٹلی پوری نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے وہاں پہ فروٹ کچھ اس طرح کا کوالٹی کا ہمیں نہیں مل رہا. اس لیے علی پور سائڈ سے لے کے آپ اوپر جو ہے تو بٹگرام تک چلے جائیں اور اس سائڈ سے اوگی والی سائڈ تک چلے جائیں, یہ جتنے کا جتنا سارے کا سارا بیلٹ ہے یہ بہت ہی سوٹیبل ہے کیوی گروتھ کے لیے. نوید احمد کا خیال ہے کہ کیوی انڈسٹری کا پاکستان میں روشن مستقبل ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ اس پھل میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں اور انسٹیٹیوٹ کیوی کے پودوں کے معیار کو بہتر بنانے کی بھی پوری کوشش کر رہا ہے جو وہ فراہم کر سکتے ہیں. ہم اس میں اسی کاوش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہر سال ہم زیادہ سے زیادہ پودے اس کے پروڈیوس کریں تاکہ فارمرز کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہم اس کو بھی فلفل کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سر ہمارے ساتھ یہ ابھی ہم نے مختلف یونیورسٹیز میں بھی اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے ان کے حوالے بھی کچھ پلانٹس کیے ہیں. اس کے علاوہ سوات والی سائڈ پہ, گلگت والی سائڈ پہ ابھی ریسنٹلی جو ہمارا پروجیکٹ کا ایم ہے ہم اس کو چاہ رہے ہیں کہ وزیرستان والی سائڈ پہ اور گلگت والی سائڈ پہ, سوات والی سائڈ پہ, ڈیائیہان والی سائڈ پہ بھی اس کو ہم کچھ ٹرائلز لگا سکیں اور کچھ وہاں پہ لوگوں کو ہم ٹرین کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوکل فارمرز کو ٹرین کر سکیں تاکہ وہ اپنے طور پہ اپنی ارننگ کا ذریعہ بنا سکیں اور پلانٹ پروڈیوس کر کے اس کو لوکلی جو ہے تو لوگوں کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر سکیں. وہ لوگ اتنے مطلب اس کے پیچھے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ڈیلی کی ڈیلی بیسس پہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے 5 سے 10 فون نہ آتے ہوں کہ ہمیں کیوی کے پلانٹس چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ لوگ پلانٹ لے کے جائیں اور ان کے ساتھ اٹیچ رہیں, چونکہ اس کی مارکیٹ ویلیو اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال سے 500 to 600 سے ابو جاتی ہے. وہ بھی ہمارا یہ رورل ایریا ہے اس سائڈ پہ. اگر آپ اسلام آباد سائڈ اور راولپنڈی سائڈ پہ اگر چلے جائیں تو شاید وہاں پہ میرے خیال سے 800 سے بھی ابو اس کی پرائسز ہوں گی, چونکہ یہ صرف اور صرف اس کے فروٹ کا سائز اگر آپ کا 100 گرام سے اوپر کا فروٹ ہے تو وہ مارکیٹ میں اے گریڈ کے حساب سے آپ کا سیل ہوگا. تو صرف اور صرف اس کے اے گریڈ فروٹ حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف جو میں نے کچھ آپ کو گزارشات کی ہیں کہ آپ نے پراپر ٹائم پہ اس کی فلاورنگ کے ٹائم پہ پراپر اس کو جو ہے تو پولینیٹ کرنے ہیں, پولینیٹ کرنے کے بعد اس کی فروٹ سیٹنگ کے ٹائم پہ اس کی تھننگ کرنی ہے. بس یہ کچھ چند چیزوں کا خیال کرنا ہے جس کے بعد آپ کے اس کی بہت اچھی جو ہے تو پروڈکشن لے سکتے ہیں اور مارکیٹ پرائس بھی بہت اچھی آپ گین کر سکتے ہیں. ناظرین, پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ. اگلی دفعہ ملیں گے. خدا حافظ.